अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब क़ुरैशी। काफ़ी अरसे के बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है। भाई बात ये कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, नासाज रहती है आजकल। तो डॉक्टर ने जो है ज़्यादा बातें करने के लिए मना किया है, लेकिन क्या करूं भाई, बातें तो करनी पड़ती हैं। तो रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि जी मैं आऊँ, फौरी तौर पर आकर कहूँ। बेशुमार सिचुएशन निकल चुकी हैं, तो लेकिन देखते हैं कि अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। पहली बात जो है वो ये है कि भाई कल ज़िमनी इंतखाबात के पीछे काफ़ी लड़ाई हो रही, और मरियम नवाज़ जो है उन्होंने झूठ बोलने का सर्टिफिकेट ले लिया है। अब क्या सर्टिफिकेट लिया ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, प्रोग्राम को आखिर तक सुनिएगा ताकि आपको पूरी सिचुएशन समझ आ सके कि हुआ क्या है एक्चुअली। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि जी वो शेरों ने घुस के मारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जी अच्छा जी, मार लिया जी, बहुत अच्छी बात है। शेर तो मारा ही करता है, शेर पिटा कब करता है? ठीक है। तो कहने लगे जैसे हमने किया वैसा किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छी बात है जी, हमें पता है कि गैराज में आपने कैसे चांटे मारे थे सफदर को, ये भी हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से, हम भूले नहीं हैं। फिर इसके बाद आपने कहा कि जी बेईमानी हुई है। अच्छा जी, बेईमानी हुई है, मान लेते हैं। आप जो कह रही हैं, आप हम तो ग़ुलाम रआया हैं, आप मालिक हैं, आप राज बखौल फिरदौस आशिक आवाम के जी जाली राजकुमारी। तो आप राजकुमारी हैं जाली। आप वहाँ गई डस्का में, वहाँ पे लोगों से शुक्रिया अदा करने गई और ताज़ियत के लिए गई, और आप वहाँ हंस रही थी। मरियम औरंगज़ेब और मरियम साहिबा, आप और आपके सारे लोग, आप ठट्टे मार रहे थे मरने वालों पे। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने कहा कि जी इमरान खान खोलेगा नहीं। इमरान खान ने कहा अच्छा जी चल आ वेख ले, फिर आके वेख ले। तो लगाओ, अब आ जाओ, करो इलेक्शन। तुम्हारे पास पैसा है तो करो, उनके पास भी पैसा, वो भी करेंगे। आओ ज़रा लड़ो तो सही, ज़रा पता लगे। और दूसरी बात ये कि अब मुझे अच्छी तरीके से याद है, व्हेन आई वाज इन लंदन, यही नवाज़ शरीफ, यही बेनज़ीर भुट्टो वहाँ बैठे थे और मीसाक़ जमहूरियत में साइन हुए थे। मैं लंदन में था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ये कह रहे थे कि जी ओपनिंग जो है बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, दिखा के सबको होना चाहिए। अब क्या हुआ भाई? अब बात ये कि वो इमरान खान को आप नीचे दिखाना चाहते हो। असल में आप इमरान खान के दुश्मन नहीं हो, आप पाकिस्तान और इस्लाम के और पाकिस्तान आर्मी के दुश्मन हो। आपके मुंह से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो पाकिस्तान आर्मी और इस्लाम के ख़िलाफ़ निकलता है। आपको क्या परवाह है? आपको कोई कुछ भी कहे, आप तो बिकाऊ माल हो सारे के सारे। आपका बाप जंदाल को बुला सकता है, मोदी को बगैर वीज़े के बुला सकता है। आपने ढीठ पन्ने का इंतहा करा हुआ है। और आप वो मेरे भाई, मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे पंजाब के घबरू जवानों, तुम्हें हुआ क्या है मेरी समझ में नहीं आता है। एक चावल की प्लेट के लिए, एक बिरयानी के लिए तुम इसके दीवाने बनो। और ये तुम्हें दे क्या देगी? ये क्या दे देगी? क्या ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगी घर में? कुछ भी नहीं देगी। काहे को पागल बन रहे हो इसका? मुल्क तरक्की कर रहा है, खुदा की कसम मुल्क तरक्की कर रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। डैम बन रहे हैं। असल में हमारे लोगों को बताना नहीं आ रहा। वो अब्दुर्रहमान साहब एक हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं खुशखबरी के हवाले से, मैं सलूट पेश करता हूँ। वो कह लेंगे खाली अगर यही बता दें कि 300 पता नहीं कितने डैम इमरान खान की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में बन चुके हैं और अभी मज़ीद बन रहे हैं, तो खुदा की कसम ये अपने मुंह आप मर जाएं। बिजली वहाँ पर लोगों को 2 रुपये से 4 रुपये यूनिट फ्री मिल रही है खैबर पख्तूनख्वा में। मिलियंस ट्री का है। सिंध को भूल जाएं। सिंध जो है वो हम है ही नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है सिंध। आई एम सॉरी, मैं मेरे मुंह में खाक। लेकिन ये सिंधियों ने ये जो वडेरे टाइप ये कल्ट जो बैठा हुआ है, जो कि 30-32 साल से हुकूमत कर रहा है सिंध के ऊपर, ये समझते ही नहीं है। ये समझते हैं हम पाकिस्तान से अलग हैं, हम जो करें। और रही सही कसर जो है जरदारी ने पूरी कर दी। 18वीं तरमीम में पहले भुट्टो आया, उसने कोटा सिस्टम लगाया, और कोटा सिस्टम के अंदर उसने सारे जितने भी शहरों में रहने वाले गैर सिंधी ज़बान बोलने वाले थे सब की रेड़ मार दी। अब 18वीं तरमीम में आके जरदारी ने सब की रेड़ मार दी, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो गैर सिंधी हो, कोई भी हो। कराची जो दारुल हुकूमत है सिंध का,
وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ کوئی کھڈی خانہ ہو، پخانے کی جگہ ہو جہاں پہ لوگ ہگنے ہوں، گندگی کے غلاظت، گٹر، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیرس سے اچھا بنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ضمنی الیکشن میں تو ہم نے ہرا دیا، تو بھیا تو ہراؤ گے جب تم ہمیں وہاں پہ ہارتے ہوئے ہرا رہے ہو ڈسکا کے اندر، تو یہاں تو ہراؤ گے۔ ملیر میں آپ کی بدماشی، تھرپارکر میں آپ کی بدماشی، آپ نے کس طریقے سے سیٹنگ کی ہوئی ہے، بقول ہارون رشید صاحب کے کہ زرداری بہت اچھا پلانر ہے، بہت اچھا گیم کھیلنا جانتا ہے زرداری، اس نے کیسے کیسے کمشنروں کو لگایا۔ آپ کے ہاں تو بیچارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاں تو وہ باہمت پاکستانی نہیں ہے جو دوسرے علاقوں میں۔ آپ کراچی میں آئے نا، کراچی میں آپ کو منہ میں فل ماؤتھ دیا جائے گا، چاہے آپ نہ دیں۔ آپ نے نوکریاں ہمیں نہیں دی نا، کوٹا سسٹم لگایا، دیکھ لیں کیا ہوا۔ آپ نے 18ویں ترمیم لگائی، دیکھ لیں کیا ہوا۔ تو جو ٹیلنٹ ہے وہ چھپتا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ پانی کی مانند ہوتا ہے کہ پانی اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ اب لیاری ندی، کورنگی ندی، ملیر ندی، یہ گجر نالہ، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بلوچستان سے آ رہے ہیں۔ وہ جب بارشیں آتی ہیں تو پانی اپنا راستہ بناتے ہوئے آ کے بحر عرب میں گر جاتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے ہرا دیا، ہم نے کرا دیا۔ بھائی ہرا دو، ہمارا کیا ہے؟ بے ایمانی سے ہرا رہے ہو نا۔ ایک کہہ رہے ہیں بس مجھے عمران خان صاحب سے ایک گلہ ہے، میں نے عمران خان صاحب کو جو ووٹ دیا، سپورٹ کیا، میں ان کا سپورٹر ہوں۔ مجھے حق ہے تنقید کرنے کا اپنی لیڈرشپ کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے اگینسٹ جا رہا ہوں، میں ان کے خلاف جا رہا ہوں۔ میں اپنی حکومت کے ساتھ ہوں، میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آئے تھے اسی ٹائم ڈنڈا چڑھانا تھا، خمینی کی طرح ٹانگ دینا تھا، جو کرائم کرے ٹانگ دے۔ اب آپ دیکھیں آج بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، رونگ سائڈ ٹرک والے ریسنگ لگاتے ہوئے آ رہے تھے اور انہوں نے آگے مار دیا۔ تو ایک تو یہ کریں کہ جی سیدھا سیدھا لگائیں کہ جی جس کی بھی گاڑی ہے اس گاڑی کے اوپر جو ہے 1,00,000 روپے جرمانہ، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، ٹیکسی ہے، کچھ بھی ہے، اور 6 مہینے کی قید اس ڈرائیور کو۔ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، اس کے علاوہ بغیر لائسنس کے کوئی گاڑی نہ چلائے، جو بغیر لائسنس کے گاڑی چلائے اس کو 10 سال کی سزا۔ آپ دیکھیں کیسے نظام نہیں بدلے گا۔ تو عمران خان صاحب نے آ کے ان لٹیرے، ڈاکو، چوروں، اچکوں کو چھوڑ دیا، کسی کو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو آج یہ اسی کا ہی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور رہی ڈسکا کی بات، تو میں بہت خوش ہوں وزیر آباد کی بھی پوزیشن سے کہ وزیر آباد میں 2018 میں ہمارے ووٹ صرف 21,000 تھے اور ناؤ از 49,000، تو اس بہت ڈفرینس ہے، بہت زیادہ۔ اور سلوٹ پیش کرتا ہوں عمران واقعی کیپٹن ہے۔ اس نے کہا اچھا تم منظور نہیں ہمارا یہ جو کرایا اس نے، تو چلو ایسا ہے پھر آ جاؤ بیٹا، اب جاؤ بیٹا کھیلو، اب الیکشن کھیلتے رہنا۔ اگر ہم ہار گئے تو ہم قبول کر لیں گے، یہ ہم تمہیں بتا دیں، ہماری تمہاری طرح کی روش نہیں ہے، ہم قبول کر لیں گے۔ ہم یہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ عمران لنڈن میں یو کے میں رہا، اور یو کے میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو میرے یو کے لوگ سن رہے ہیں یا جو یو کے میں رہے ہیں، کہ وہاں پر جو ہے اگر کوئی جماعت ہار جاتی ہے بڑی خاموشی سے، خندہ پیشانی سے اپنی شکست تسلیم کرتی ہے اور دوسرے جیتے والے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہاں پہ جو ہے آپ نے مروا دیا لوگوں کو، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسکا کا جو پریزیڈنگ آفیسر تھا اس کو اغوا کر لیا، یہ کر لیا، کرا آپ نے خود، اور وہ وہاں کا تھا بھی نہیں، وہ وہاں سے تھا وزیر آباد سے جو الیکشن ہوئے تھے۔ بہرحال اگر ایمانداری سے کیے جائے، دیکھیں لوگ عوام پاگل نہیں ہے، پاکستان کی عوام پاگل نہیں ہے، پاگل یہ سیاستدان ہیں۔ یہ جب تک ہم اصل میں سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہم ان کی طرح ٹکے ٹکے پہ بکنے والے بازارو لوگ نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ ہم گیراج کے اندر اپنے باپ کے اے ڈی سی کے ساتھ جو ہے رنگ رلیاں نہیں مناتے، صحیح ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ صحیح کا ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں میری آواز اگر عدلیہ تک پہنچے، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ پلیز ان کو تن کے رکھو، یہ چور ہیں، یہ لچکے ڈاکو، یہ مکار، یہ بھیڑیے،
یہ بھیڑیے بھیڑیے یہ لوٹ رہے ہیں ہمارے ملک کو. خدا را پاکستان پہ آپ رحم کریں اور ان سے ہمیں نجات دلائیں. میں یہ نہیں کہتا عمران خان کوئی دودھ کا دھلا ہے، ہو سکتا ہے عمران نے کی ہو مسٹیک، لیکن اس کو 5 سال تو کمپلیٹ کرنے دو. 5 سال کے بعد اس کا لو نا حساب کہ آجا بیٹا کس بھاؤ بکتی ہے بتا، کیا بھاؤ بیچ کے آیا تو. ابھی کہہ رہے ہیں ٹماٹر 150 250 روپے کلو ہیں، کل میں 3 روپے کلو لایا ہوں. 10 کلو کا بیگ 13 روپے کا، 3 دام 300 روپے کا لایا ہوں میں. 3 روپے کلو ٹماٹر. اس کے علاوہ ادرک جو ہے 30 روپے 25 روپے پاؤ. اس کے علاوہ میں پیاز لایا 100 روپے کی 6 کلو پیاز. یار خدا کا خوف کرو بھئی، گوشت مہنگا بک رہا ہے، فلانا مہنگا بک رہا ہے، اور جو تم نے ذخیرہ اندوزی کری ہوئی ہے، آج بھی خبر آئی تھی کہ تم نے ذخیرہ چھپایا ہوا تھا. وہ نون لیگ کا جو ایک چودھری ہے اس نے چینی آٹا چھپا کے رکھا تھا. عمران خان صاحب ٹانگ دیجئے انہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. یہ میں بتا دے رہا ہوں، یہ آخری اور پہلا اور آخری چانس ہے آپ کے لیے. اگر ان کو آپ نے تن کے نہیں رکھا تو سمجھ لیں آپ تن جائیں گے. یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ان کی آنکھوں میں آپ نفرت دیکھتے ہیں اپنے لیے، حقارت دیکھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں. احسن اقبال یوں گول گول آنکھیں گھما گھما کے باتیں کرتا ہی ہوں. اور وہ جو ہے مریم، وہ کہتی ہے میں چھوڑوں گی نہیں. اور وہ مجرمہ ہے، ملزمہ ہے. وہ اس کی ضمانت کینسل کرائیں، اس کو پہنچائیں، اس کو دکھائیں نیٹی جیٹی کا پل لا کے کراچی میں. سامعین مجھے اجازت دیجیے گا، میں اتنا ہی کہنا چاہتا، دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا. لیکن میں اپنے لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ میرے پیارے ہم وطنوں، آپ کہیں پہ بھی رہتے ہو، کوئی بھی آپ کی مادری زبان ہے، کوئی بھی آپ پاکستانی ہو، مسلمان ہو نہیں ہو، اگر آپ پاکستانی ہو تو یاد رکھیں یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. چند بھیڑیے انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے شرافت کا، وہ ہماری فوج کو گالیاں بکتے ہیں آئے دن، ہمارے ملک کو برا کہتے ہیں، ہمارے سیکریٹ جو ہے دوسری کنٹریز کو پاس کرتے ہیں. ان کے تن دیجیے، ان کو مٹا دیجیے، ان کو اپنی راہوں سے ہٹا دیجیے. یہ نہیں کہ آپ ان کو قتل کر دیجیے، نہیں، ان کو ووٹ نہ دیجیے، ان کو ووٹ نہ دیجیے. آپ ووٹ نہیں دیں گے خود ہی مر جائیں گے. مریم لاکھوں روپے کا جوتا پہنتی ہے، کروڑوں روپے کی اس کی گھڑی ہے. بلاول مہنگے سے مہنگا وہ پہنتا ہے. آپ نے عادل حلیم شیخ کو گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے، عادل حلیم شیخ نے اگر کام کوئی کیا ہے گرفتار کریں تو اس کی ٹھکائی بھی لگا رہے ہیں، اس کے گھر بھی توڑ رہے ہیں، سب کچھ کریں. یاد رکھیے قدرت کا مکافات عمل. آج اگر سندھ میں حکومت نہیں ہے، اور جس دن یہ سندھ کی غیور عوام جاگ گئی، جس دن یہ سندھ کے بیٹے جاگ گئے، تو دیکھنا تم ایک کلٹ ہو، کلٹ ایک گروپ ہو، گروپ. تم جس طریقے سے تم نے پنجے گڑائے ہوئے نا سندھ کے اوپر اور کراچی پہ اور اس پہ، انشاءاللہ تم سے بدلہ تو ہم ہی لیں گے. سندھ کے بچے لیں گے، سندھ کی دھرتی کے بچے لیں گے، پاکستان کے بچے لیں گے، پاکستان کی دھرتی کے بچے لیں گے. تمہیں نوچ نوچ کے اگر نہ کھایا سندھ کی غریب عوام نے، ہاریوں نے، کسانوں نے، تو میرا نام بھی آپ بدل کے رکھ دینا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنے لوگوں کو آگاہ کیجیے. پروگرام بہت کم کرتا ہوں لیکن پروگرام جامع ہی کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.